السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ اتراکھنڈ میں ایکسا سول کوڈ نافذ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ آج یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن اپنی شریعت اور دھرم سے ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ میں آج ایکسا سول کوڈ کا جو بل منظور ہوا ہے، اس میں درج فہرست قبائل کو ہندوستان کے آئین کی دفعہ 366 کے باب 25 کی ذیلی دفعہ 342 کے تحت نئے قانون سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، اور یہ دلیل دی گئی ہے کہ آئین کی دفعہ 21 کے تحت ان کے حقوق کو تحفظ حاصل ہے۔ مولانا مدنی نے سوال کیا کہ اگر آئین کی ایک دفعہ کے تحت درج فہرست قبائل کو اس قانون سے الگ رکھا جا سکتا ہے، تو آئین کی دفعہ 26-25 کے تحت ہمیں مذہبی آزادی کیوں نہیں دی جا سکتی ہے، جن میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو ایکسا سول کوڈ بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ اگر یہ ایکسا سول کوڈ ہے تو پھر شہریوں کے درمیان یہ امتیاز کیوں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری لیگل ٹیم اس بل کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے گی، اس کے بعد قانونی چارہ جوئی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی امور میں کسی طرح کی بیجا مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان جیسے تکثیری ملک میں جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے صدیوں سے اپنے اپنے اعتقادات اور مذہبی ریت اور رواج پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہیں، وہاں آج ایکسا سول کوڈ کا نفاذ آئین میں شہریوں کو دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ سوال مسلمانوں کے پرسنل لا کا نہیں بلکہ ملک کے سیکولر آئین کو اپنی حالت میں باقی رکھنے کا ہے، کیونکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور دستور میں سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے ایکسا سول کوڈ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ایکسا سول کوڈ کے نفاذ کے لیے دفعہ 44 کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ایکسا سول کوڈ کی بات تو آئین میں کہی گئی ہے، جبکہ دفعہ 44 رہنما اصول میں نہیں ہے بلکہ ایک مشورہ ہے، لیکن آئین ہی کی دفعہ 25، 26 اور 29 کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، جن میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو ایکسا سول کوڈ بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہماری حکومت کہتی ہے کہ ایک ملک ایک قانون ہوگا، اور یہ کہ ایک گھر میں دو قانون نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب بات ہے، ہمارے یہاں کی CRPC IPC کی دفعات بھی پورے ملک میں یکساں نہیں ہیں، ریاستوں میں اس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ملک میں گوکشی کا قانون بھی ایک نہیں ہے، جو قانون ہے وہ 5 ریاستوں میں نافذ نہیں ہے۔ ملک میں ریزرویشن کے تعلق سے سپریم کورٹ نے اس کی حد 50% مقرر کی ہے، لیکن مختلف صوبوں میں 50% سے زیادہ ریزرویشن دیا گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب پورے ملک میں سول لا ایک نہیں ہے تو پھر ملک بھر میں ایک فیملی لا لاگو کرنے پر زور کیوں؟ ہمارا ملک کثیر تہذیبی اور کثیر مذہبی ملک ہے، یہی اس کی خصوصیت بھی ہے، اس لیے یہاں ایک قانون نہیں چل سکتا۔ جو لوگ دفعہ 44 کی آنکھ بند کر کے وکالت کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی دفعہ کے تحت یہ بات بھی کہی گئی ہے اور یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ پورے ملک میں شراب پر پابندی لگائی جائے، امیر غریب کے درمیان کی خلیج کو ختم کیا جائے۔ سرکار یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ کیا ضروری نہیں؟ سوال یہ ہے کہ جن باتوں پر کسی کو اختلاف نہیں اور جو سب کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے، سرکار اسے کرنے سے گریز کیوں کرتی ہے؟ دوسری طرف جو چیزیں اختلافی ہیں اسے ایشو بنا کر آئین کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو فیملی لا ہے وہ انسانوں کا بنایا قانون نہیں ہے، وہ قرآن و مجید احادیث سے ماخوذ ہے۔ اس پر فقہی مباحث تو ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی باتوں پر ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں۔ مولانا مدنی نے کہا یہ کہنا بالکل درست معلوم ہوتا ہے، ایکسا سول کوڈ کا نفاذ شہریوں کی مذہبی آزادی پر قدغن لگانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں نئے جذباتی اور مذہبی مسائل کھڑے کر کے ملک کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو مسلسل خوف و انتشار میں مبتلا رکھنا چاہتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو کسی بھی طرح کے خوف اور انتشار میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں جب تک انصاف پسند لوگ باقی ہیں ان کو ساتھ لے کر جمعیت علماء ہند ان طاقتوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گی، جو ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے نہ صرف ایک بڑا خطرہ ہے بلکہ سماج کو تعصب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے در پہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس ملک کے خمیر میں ہزاروں برس سے نفرت نہیں محبت شامل ہے۔ کچھ عرصے کے لیے نفرت کو کامیاب ضرور کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آخری اور حتمی فتح محبت کی ہونی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان جو انہوں نے آج دیا ہے ایکسا سول کوڈ کے متعلق۔ اب آپ حضرات کا مولانا ارشد مدنی صاحب کے اس بیان کے متعلق کیا کہنا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔